السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور حدیث کی باتوں میں آئیے آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ صحیح روایتوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ملتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اور ابو جہل کے لیے دعا میں مانگا تھا، اور ان دونوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو تو ان کو اسلام کی دولت نواز دے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، کیونکہ جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3681، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ قوت دے اسلام کو۔ ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی سب سے زیادہ پسند ہے، ان دونوں میں سے اگلے ہی دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند فرمائے اور اسلام کو ان کے ذریعے سے بہت ساری قوت دی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے قبول ہوئی۔ اس کی اگلی روایت میں ہے جامع ترمذی، حدیث نمبر 3682، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جاری کر دیا ہے حق کو عمر کی زبان اور دل پر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق جاری کر دیا اور آپ کے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے تعلق سے۔ یہ حدیث میں جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3665 نمبر، روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر دونوں جنت میں ادھڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، یعنی جنت میں ادھڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی امت سے بھی اور اس سے پہلے کی امتوں میں سے بھی، سوائے انبیاءوں کے، یعنی تمام عام لوگ جو ادھڑ عمر کے ہوں گے، ان کے سردار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنت میں ادھڑ عمر کے سردار رہیں گے۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ یہ اگلی روایت بھی جامع ترمذی کی ہے، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں ایک سونے کا محل دیکھا اور فرشتوں سے فرمایا، یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3686۔ ایسی ہی ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3679 نمبر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیزہ کو بھی دیکھا۔ میں نے ایک شخص کے چلنے کی آواز سن کر دریافت کیا، یہ کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا، یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر میں نے وہاں ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ محل میں گھوم پھر کر دیکھوں، مگر اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آئیے ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ یہ ہے فضائل صحابہ۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 301۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس قریش کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو انہیں اٹھ کر تھوڑے اور اندر پردے میں ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، تسبیم کا کیا سبب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں سے بڑا تعجب ہوا جو میرے پاس بیٹھی تھی، جب انہوں نے تیری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ یہ آپ سے ڈرے۔ نیز عورتوں سے فرمایا، اپنی جانوں کی دشمن، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ ان عورتوں نے کہا، ہاں، کیونکہ آپ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس راستے سے بھی تجھے چلتا شیطان ملتا ہے، وہ بھی تجھ سے ڈر کر اپنے راستے بدل لیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو راستے پہ چلتے ہیں تو وہ راستہ، شیطان اس راستے پہ کبھی نہیں چلتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عورتیں بھی ڈرتی تھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو پردہ نہیں کرتی تھی۔ پردہ تو کرتی تھی لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہوتے تھے تو اور تھوڑا پردے میں چلی جاتی تھی۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی حدیث فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 319۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نیند کی حالت میں ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا جس سے میں نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے ناخن مبارک میں بھی اس دودھ کی چاشنی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس دودھ کو، بچے ہوئے دودھ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہ دودھ کو پی لیا۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم ہے، علم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ یہ اگلی حدیث بھی فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، حدیث نمبر ہے 306 نمبر۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جب بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک فرشتہ ہے جو ان کو تلقین کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک کیفیت میں مبتلا کرتے تھے جو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کام انجام دیا کرتے تھے، یعنی اسے کہتے ہیں الہام ہونا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا انبیاؤں کے بعد بھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی آپ کو بھی الہام ہوتا تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ یہ اگلی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یہ شہید نصیب فرما۔ چونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1890، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت کو تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں واقع ہو، یعنی آپ خود یہ دعا کرتے تھے۔ تو آئیے اس کے بعد اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ اگلی روایت بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 32۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو دل میں خیال رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی ادا بہت پسند آتی تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کے لیے مصلی بنایا جائے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما دیے۔ اور اس کے ایک اگلا واقعہ ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک پردے کے حکم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو بلا شبہ عورتیں آیا جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ عورتوں پہ پردے کے لیے حکم فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں عورتوں پہ پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اور ایک اور جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے متعلق کچھ لرزش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اے نبی کے گھر والیوں، اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مقرر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب میں بھی یہ آیت نازل فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دل کی کیفیت تھی، اس کی جو 3 چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ یہ اگلی روایت بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 3700، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا ذکر ہے۔ یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، اس حدیث 5 صفحوں پہ مبعوث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس میں بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو اس وقت ایک شخص تھا
جو فارس کا رہنے والا تھا، وہ کسی صحابی کا غلام تھا، غالباً مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے اور صف درست فرمائی اور نماز کو ادا کرنے کے لیے شروع ہی کیا تھا، تو وہ غلام چھپ کر بیٹھا تھا، جس کا نام روایتوں میں ملتا ہے فیروز ابو لولو اس کا نام تھا۔ تو وہ شخص چھپ کر بیٹھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور اس کی چاقو جو تھی زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور اس چاقو سے اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرتے رہا، حتیٰ کہ آپ کے پیٹ میں چاقو لگی، اور جس میں کھانا پہنچتا ہے اس کو زخمی کر دیا۔ اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا، تو آپ جب دودھ پیتے تھے تو وہ نالی کے ذریعے سے، یعنی خون کی نالی کے ذریعے سے باہر آ جاتا تھا۔ اور اس واقعے میں اور بھی کئی صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، غالباً 7 صحابہ یا تابعین اس میں شامل ہیں اس واقعے میں۔ اور وہ ابو لولو فیروز جو تھا، اپنے آپ کو ہی اس نے چاقو سے مار کر ہلاک کر لیا تھا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا بھی قبول ہوئی جو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اسلام کے لیے شہید ہونا اور مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا قبول فرمائی، اور صحیح بخاری کی ہی اسی میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تدفین کرنے کے لیے جب کچھ رنجش باقی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرماؤ کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، سلام کہا ہے، پھر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ ان کو بھی دفنانے کی اجازت دی جائے، اور یہ کہنا کہ امیر المومنین نے نہیں بھیجا، حضرت عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیے تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں پہ تدفین کرنے کی اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید میری زندہ ہونے کی موجودگی میں ام المومنین نے اجازت دی ہے، چنانچہ میری وفات کے بعد بھی پھر اجازت لینا، ام المومنین اگر اجازت دے دے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کر دینا، کیونکہ وہاں پر جب اجازت مل جائے تب دفن کر دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ آپ بھی وہیں پر دفن کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس طرح سے اور بھی کئی فضائل ملتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ چند فضائل ہم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام صحابہ اکرام کی فضیلت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔